اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں، ایک ہے یا ودود، دوسرا ہے یا عزیزو۔ بالکل مختصر سی تعداد میں جو شخص بھی آج پیر کے دن یہ دونوں اسماء مبارکہ کو ملا کے پڑھے گا، اس کے محبت کے جتنے بھی مسائل ہوں گے، جتنی بھی کسی کے دل میں نفرت ہوگی وہ مٹ جائے گی اور محبت پیدا ہو جائے گی۔ صرف پیر کے دن اس کے پڑھنے کی حیرت انگیز واقعات ملتے ہیں۔ آج پیر کا دن ہے تو پیر کے دن آپ کسی بھی وقت باوضو ہو کر ادب کے ساتھ قبلہ کی جانب منہ کر کے کہتے ہیں، یہ بہت جلدی اثر کرتے ہیں۔ یعنی کہ یا عزیزو کا مطلب ہی غلبے والے، تو سب سے زیادہ عزت والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے اس کو عزیز کہا جاتا ہے۔ یہ اس کی مبارک صفت ہے، یہ اس میں پاک عزت سے مشتق ہے۔ جو شخص چاہتا ہے میری عزت بحال ہو جائے، کسی وجہ سے کوئی الزام لگ جاتا ہے، اس کی عزت پامال کر دی جاتی ہے، کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ اس کے ساتھ درپیش آ جاتا ہے جس کا اس کو بڑا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، زندگی میں اس کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، مثلا میاں بیوی کے درمیان ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، شوہر کے اوپر کوئی الزام لگ جاتا ہے، بیوی کے اوپر کوئی الزام لگ جاتا ہے، تو اس مکمل کا صفایا کرنے کے لیے، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، لوگوں میں اپنی عزت کو بحال کرنے کے لیے، بلکہ وہ بات بھی ختم ہو جاتی ہے، مزید محبت پیدا ہو جاتی ہے، معاشرے کے تسخیر خلق کے لیے بھی اس عمل کو کیا جاتا ہے، یعنی کہ مخلوق کے دلوں میں اپنی محبت کا غلبہ ڈالنے، غلبہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے دلوں پر۔ تو اس لیے بعض صوفیاء کا قول ہے کہ عزیز سے مراد وہ ذات ہے جس کا مقام اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہو کہ جس کا حصول ناممکن ہو اور عوام الناس کے فہم سے بالاتر ہو، اس کا ادراک ممکن نہ ہو، نہ وہ ذات مادی آنکھوں سے دیکھی جا سکے، نہ ہی ہاتھوں سے چھوئی جا سکے، اس لیے ایسی ذات کو عزیز کہا جاتا ہے۔ صفت عزیز کا مثبت غلبہ، یعنی کہ اس کا جو اثر ہے نا، یہ مثبت معنوں میں ہے، اس کا غلبہ مثبت معنی، یعنی کہ محبت کے معنوں میں ہے، عزت کے معنوں میں ہے، شہرت کے معنوں میں ہے۔ اور اس کے ساتھ جب ہم یا ودودو کو پڑھتے ہیں تو پھر یعنی کہ محبت کے اندر ہمیشہ غلبہ ملتا ہے، اور یہ اسم پاک بہت جلالی ہے، اور اس اسم پاک کے اگر اعداد دیکھے جائے تو یہ 94 ہے، 94 ہے۔ اسے پڑھنے والا بندہ ہمیشہ باعزت رہتا ہے، اس کا غلبہ ہمیشہ لوگوں پر رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ محتاجی سے اس کو چھٹکارا مل جاتا ہے، وہ بندہ کبھی محتاج بھی نہیں ہوتا، وہ بندہ کبھی مقروض بھی نہیں ہوتا۔ محبت کی دنیا کے ساتھ ساتھ ہے اس کو باقی مسائل بھی اس کی حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی حمیت، ہمت ہمیشہ ہمیشہ بلند رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے دوسروں میں ہمیشہ باعزت رکھتا ہے، دوسروں کی نگاہ میں وہ باعزت رہتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی عہدے سے معزول کر دیا گیا ہے، اپنے عہدے پر دوبارہ بحالی کے لیے اس عمل کو کرے گا تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ۔ اگر کوئی بھی ملازم اپنے عہدے یا منصب سے معطل ہو گیا ہو یا اسے نکال دیا گیا، ترقی روک دی گئی ہے، تو اس اسم پاک کو پڑھنے سے اپنے منصب پر بحال ہو جائے گا۔ آج پیر کے دن آپ اس کو پڑھیں اور رکی ہوئی ترقی بحال، رکی ہوئی عزت بحال، عزت خراب ہوگی بری حرکت کی وجہ سے دوسروں کی نگاہ میں ذلیل و رسوا ہو گیا، تو اس عمل کی برکت سے اس کی عزت پہلے کی نسبت زیادہ بحال ہو جاتی ہے۔ اس عمل کو کرنے کا وقت کوئی خاص نہیں ہے، صرف اتنی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، ایک تو آپ کوشش کریں کہ نماز فجر کے بعد اگر کر سکتے ہیں تو کر لیں، ورنہ کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی نظروں میں ذلیل و خوار ہے تو کسی نماز کے بعد، چاہے فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کس نماز کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن اس کی تعداد کا آپ نے بالکل خاص خیال رکھنا ہے۔ اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، لیکن عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لینی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یقین کامل رکھنا ہے اپنے رب کی ذات پر۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے، کیونکہ اس کی ذات، اس کی شان وراء الورا ہے، اور انشاءاللہ اس بندے کی زندگی ہمیشہ باعزت بسر ہوتی ہے، اس کے دیگر معاملات میں بھی اس کو ہمیشہ غلبہ درکار رہتا ہے، جو بندہ بھی اس اسم پاک کا ورد کرنے کا عادی ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو ایک دن کرنا چاہتے ہیں تو ایک دن کر لیں، اگر مزید آپ کو چاہیے تو پھر آپ اس کو مزید بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج کے دن کریں گے تو اس کا فائدہ، یعنی کہ پیر کے دن کسی بھی پیر پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ پیر کے دن کی ایک اپنی برکت ہے، ایک اپنی فضیلت ہے۔ دیکھیں جس طرح ہے نا یا ودودو، اس کا
مطلب ہے یعنی کہ محبت، بہت زیادہ پیار کرنے والا، محبت کرنے والا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بندوں کو سب سے زیادہ پیار کرنے والی ہے، محبت کرنے والی ہے، بہت زیادہ شفقت کرنے والی ذات ہے۔ یہ دو خوبصورت نام ہے اللہ تعالیٰ کے، یا ودود یا عزیز، ان دونوں کو ملانا ہے اور ملا کر ایک تصور کرنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب عمل کرنا ہے تو کوشش کرنی کوئی خوشبو لگا لے، منہ کے اندر تھوڑی سی چینی رکھ لیں اور تاکہ منہ میٹھا ہو جائے، یا کھا لیں، یا کوئی بھی میٹھی چیز رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ منہ کے اندر مٹھاس پیدا کرنی ہے، تاکہ پھر جس کے بھی ساتھ کلام کی جائے، جس سے بھی بات کی جائے، تاکہ آپ کو کسی ایسی جگہ آفیسر کے ساتھ آپ کا سامنا ہو رہا ہے اور آپ کی زبان کے اندر، بعض لوگوں کی قدرتی ہوتا ہے کہ ان کی آواز اونچی ہوتی ہے اور بڑی گھنونی سی ہوتی ہے، آگے والا شخص سن کے پریشان ہو جاتا ہے، عجیب سی لگتی ہے، تو اس عمل کی برکت سے اس کی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ مٹھاس پیدا فرما دے گا، کیونکہ یہ بڑے میٹھے نام ہیں، بڑے محبت بھرے نام ہیں، اس لیے جیسے جیسے ان کو پڑھتا جائے گا اس کے راستے اس کے لیے ہموار ہوتے جائیں گے۔ تو اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کا یا ودود یا عزیز، تو اس کو آپ اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے کہ سب سے پہلے آپ 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں گے، یعنی کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور ہم نے پڑھا بھی تھا حدیث پاک میں بھی افضل الدعاء الاستغفار، یعنی کہ بہترین جو ذکر ہے نا، وہ ذکروں میں جو سب سے اعلیٰ ذکر ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، جو سب سے بہترین دعا ہے نا اللہ کے ہاں وہ استغفار ہے۔ تو ہم نے یہ دو چیزیں سب سے پہلے پڑھنی ہیں، بالکل مختصر سی تعداد ہے، چند منٹ لگتے ہیں، صرف اتنا پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے مکمل، یعنی کہ 100 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے استغفر اللہ، یعنی کہ جب آخری بار یہ پڑھنا ہے نا لا الہ الا اللہ، آخری بار آپ نے پڑھنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اگر ممکن ہو یہ جب دونوں چیزیں پڑھ لینی ہے نا، دو چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں، یہ 3 کام گویا آج کے دن آپ نے کرنے ہیں۔ ایک یہ دونوں اسماء مبارکہ کو ملا کر ایک تصور کرنا ہے، دوسرے نمبر پر کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے اور استغفار کا ورد کرنا ہے۔ تو اس کے اول آخر جو یا ودود یا عزیزو، اس کے اول آخر 11 مرتبہ سے کم نہیں درود پاک پڑھنا۔ اگر ممکن ہے تو آپ پانی کے اوپر دم کر لیں، یا کسی میٹھی چیز کے اوپر دم کر لیں، یا کھانے کے اوپر دم کر لیں۔ اگر کھلانا ممکن ہو تو آپ اپنے بھائی کے ساتھ سنا کرنا چاہتے ہیں، بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے، کسی بھی کے ساتھ بھی ہے، کوئی بھی آپ کا دشمن بنا ہوا ہے، جان لینے والا بنا ہوا ہے، اگر کھلانا پلانا ممکن نہیں ہے تو صرف تصور میں ہی دم کرنا کافی ہوتا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جس کا اثر فوری طور پر ملتا ہے۔ تو آپ نے ان اسماء مبارکہ کا ورد اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے کہ دونوں کو ملا کر ایک تصور کرنا ہے، اور زیادہ تعداد نہیں ہے۔ دیکھیں اس طرح یہ آج کے دن کی 3 تسبیح عمل بنتا ہے، لیکن آپ نے تیسرے نمبر پر جا کے یہ پڑھنا ہے، لیکن اس کے درمیان تھوڑا سا وقت آپ نے شامل کرنا ہے جو آپ اس سے پہلے دعا کریں گے، ٹھیک ہے، یا اللہ میں اس کام کے لیے یہ عمل کر لوں، یعنی کہ آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا، پھر استغفار پڑھا، پھر درمیان میں آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کی دعا کریں گے، یا اللہ جو مجھ سے گناہ غلطیاں خطائیں ہو چکی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، اولاد کو فرما برداری کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کی اولاد آپ کو تنگ کرتی ہے، پریشان کرتی ہے، جیسے آج کل کہنا نہیں مانتے، یا والدین کے بے ادب ہو چکے ہیں، نافرمان ہو چکے ہیں، اسی طرح اور بھی بہت سارے ایسے رشتے ہمارے گھروں کے اندر موجود ہوتے ہیں، یا کوئی بھی شخص آپ کی جائز بات نہیں مان رہا تو آپ اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں، لیکن جائز ہو، ناجائز کریں گے تو آپ حرام کے مرتکب ہوں گے، اور جو بندہ حرام کے لیے کرتا ہے وہ گناہگار بھی ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں مجرم بھی ہوتا ہے۔ اس لیے مجرم بننے سے بچیں، اور بہن بھائیوں کے درمیان، ماں باپ کے درمیان، گھر کے تمام افراد کے درمیان، یا بیوی کے درمیان، دیگر جتنے بھی جائز رشتے ہیں خاندان کے اندر، آپ اس کے لیے کسی کے لیے بھی کریں گے تو ایک ہی دن کے اندر اس عمل کا اثر اور تاثیر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگی۔ اس لیے ان اسماء مبارکہ کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو لگاتار روزانہ کی بنیاد پر، یعنی کہ پہلے دن صرف یہ 2 چیزیں کلمہ طیبہ اور استغفار کے ساتھ پڑھے، اس کے بعد صرف اور صرف یہ 2 تسبیحاں، یعنی کہ ایک تسبیح یا ودود یا عزیزوں کی روزانہ کی بنیاد پر ایک پڑھنا شروع کر دے، تو 3 دنوں کے اندر، 3 دن کے اندر اس بندے کے تمام جو معاملات ہیں بگڑے ہوئے وہ حل ہو جاتے ہیں۔
اس لیے تمام مسائل کا جتنے بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے نا وہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب سب سے پہلی چیز، جب آپ نے اس کے درمیان دعا کر لینی، پھر اس کے بعد جب اس کی تسبیح پڑھ لینی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ یہ ٹوٹل 3 چیزیں ہو گئی، پہلے کلمہ طیبہ، پھر استغفار، پھر دعا، پھر آپ نے یا ودود یا عزیز، پھر آپ نے اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ تو جتنی بار درود پاک بتایا اتنی بار پڑھنا ہے، یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ ایک دن کے اندر مسائل حل ہو جائیں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔